السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن نسائی شریف مترجم، تالیف امام نسائی رحمہ اللہ، ترجمہ پروفیسر ابو انس محمد سرور گوہر حفظہ اللہ۔ حکم الحدیث الشیخ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ چیپٹر فرسٹ، کتاب الطہارہ، پاکی کا بیان۔ باب نمبر فرسٹ، اللہ عز و جل کے فرمان۔ شیخ امام عالم حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر نسائی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تفسیر اللہ جل جلالہ کے اس قول کی کہ تم جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ۔ سیدنا ابو حدیث نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ وہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے جسم کے کس حصے پر رات بسر کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، رات کو اٹھ کر مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 2، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، مسواک کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 3، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسواک کر رہے تھے، مسواک کا کنارہ آپ کی زبان پر تھا اور آپ آ آ کر رہے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، کیا امام اپنی رعیت کے سامنے مسواک کر سکتا ہے؟ حدیث نمبر 4، سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں اشعر قبیلے کے 2 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک میری دائیں جانب تھا اور ایک میری بائیں جانب تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں آپ سے عمل کسی علاقے کی ذمہ داری کی درخواست کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی مبعوث فرمایا، انہوں نے اپنے دل کی بات مجھے نہیں بتائی اور نہ ہی میں جان سکا کہ وہ آپ سے عمل کسی علاقے کی ذمہ داری کی درخواست کریں گے، گویا کہ میں آپ کی مسواک کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے ہے اور وہ ہونٹ اوپر کو الٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم طلب کرنے پر عمل نہیں دیتے، یا فرمایا ہم عمل طلب کرنے والے کو عمل پر مقرر نہیں کرتے، لیکن ابو موسیٰ تم بطور عامل گورنر جاؤ۔ پس آپ نے انہیں یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا، پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، مسواک کی ترغیب۔ حدیث نمبر 5، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، کثرت سے مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 6، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسواک کے بارے میں تمہیں بہت زیادہ حکم فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7، روزہ دار پچھلے پہر مسواک کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 7، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8، ہر وقت مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 8،
شرح نے بیان کیا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9 ذکر فطرت ختنہ کرانا، یعنی ختنہ کرانا امور فطرت میں سے ہے۔ حدیث نمبر 9 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہے: ختنہ کرانا، زیر نابال موڑنا، مونچھیں کترنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھاڑنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10 ناخن تراشنا۔ حدیث نمبر 10 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہے: مونچھیں کترنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، زیر ناب بال موڑنا اور ختنہ کرانا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11 بغل کے بال اکھاڑنا۔ حدیث نمبر 11 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہے: ختنہ کرانا، زیر ناب بال موڑنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں کترنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12 زیر ناب بال موڑنا۔ حدیث نمبر 12 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخن تراشنا، مونچھیں کترنا اور زیر ناب بال موڑنا فطرت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13 مونچھیں کترنا۔ حدیث نمبر 13 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھیں نہ کترے وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14 ان امور میں تعین وقت۔ حدیث نمبر 14 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، زیر ناب بال موڑنے اور بغل کے بال اکھاڑنے کے بارے میں ہمارے لیے وقت کا تعین فرمایا کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے، اور دوسری مرتبہ فرمایا 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15 مونچھیں کترنا اور داڑھی بڑھانا۔ حدیث نمبر 15 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا مونچھیں کتراؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 قضاء حاجت کے لیے دور جانا۔ حدیث نمبر 16 سیدنا عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویران جگہ کی طرف گیا، اور جب آپ قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور تشریف لے جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 17 سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا آپ کسی سفر میں تھے تو آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وضو کا پانی لاؤ۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کا پانی لایا تو آپ نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 اس قضاء حاجت کے لیے دور نہ جانے کی رخصت۔ حدیث نمبر 18 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، بس آپ لوگوں کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، میں آپ سے دور ہٹ گیا تو آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے پیچھے تھا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے، پھر آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ حدیث نمبر 19
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک مادہ جنوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19، قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 20، رافع بن اسحاق سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ مصر میں تھے فرماتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میں ان بیت الخلاؤں کے ساتھ کس طرح سلوک کروں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو وہ قبلہ کی طرف رخ کرے نہ پیٹھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20، قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 21، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بول و براز کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ یا پیٹھ کرو۔ یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں قبلہ شمالاً جنوباً تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21، قضائے حاجت کے وقت مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 22، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے آئے تو وہ قبلہ کی طرف رخ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22، گھروں میں اس کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 23، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23، قضائے حاجت کے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ لگانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 24، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ پکڑے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 25، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو وہ اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24، صحرا میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 26، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 27، ابو وائل سے روایت ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 28، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر لوگوں کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ سلیمان نے اپنی روایت میں بیان کیا آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا، جبکہ منصور نے مسح کا ذکر نہیں کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25، گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 29، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جو تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ سسم تو بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26، کسی چیز کی اوٹ میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 30، عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ چمڑے کی ڈھال جیسی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں تھی، پس آپ نے اسے رکھا، پھر اس کے پیچھے
بیٹھ کر اس کی طرف رخ کر کے پیشاب کیا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا دیکھو وہ اسی طرح پیشاب کر رہے ہیں جس طرح عورت پیشاب کرتی ہے۔ پس آپ نے اس کی بات سن لی تو فرمایا کیا بنی اسرائیل کے صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کے متعلق تجھے معلوم نہیں؟ جب اس کو پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو وہ کینچوں کے ساتھ اسے قطر ڈالتے تھے، پس ان کے صاحب نے انہیں منع کیا تو اسے قبر میں عذاب دیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27 پیشاب سے بچنا، حدیث نمبر 31۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ یہ شخص تو وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا جبکہ یہ شخص چغل خور تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی تازہ شاخ منگائی، اس کے دو حصے کیے اور ایک کو اس قبر پر گاڑ دیا اور ایک کو اس پر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28 برتن میں پیشاب کرنا، حدیث نمبر 32۔ سیدہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کی لکڑی کا ایک پیالہ تھا، آپ اسے چارپائی کے نیچے رکھتے تھے اور آپ اس میں پیشاب کرتے تھے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 29 تشت میں پیشاب کرنا، حدیث نمبر 33۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جانشین بنایا، آپ نے تشت منگایا تاکہ اس میں پیشاب کرے، پس آپ کا بدن لچک گیا اور مجھے معلوم نہیں آپ نے کسے جانشین بنایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30 سوراخ میں پیشاب کرنے کی کراہت، حدیث نمبر 34۔ سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ انہوں نے قتادہ رحمۃ اللہ سے کہا سوراخ میں پیشاب کرنے کی وجہ کراہیت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کا مسکن ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 31 ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 35۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32 غسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہیت، حدیث نمبر 36۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کیونکہ عام طور پر وسواس اس سے پیدا ہوتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33 جو شخص پیشاب کر رہا ہو اسے سلام کہنا، حدیث نمبر 37۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، پس اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34 وضو کرنے کے بعد سلام کا جواب دینا، حدیث نمبر 38۔ سیدنا مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا، پس جب آپ نے وضو کیا تو اس کے سلام کا جواب دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35 ہڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 39۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہڈی یا لید یا گوبر سے استنجا کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36 لید یا گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت،
حدیث نمبر 40۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے والد کے مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو وہ قبلہ کی طرف رخ کرے نہ پیٹھ، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم فرماتے تھے، اور ولید یا گوبر اور فرماتے تھے، اور لید یا گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع کرتے تھے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 37، 3 سے کم ڈھیلوں یا پتھروں سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 41۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک آدمی نے ان سے کہا، تمہارے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز کرنے کی بھی تعلیم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف رخ کریں، یا اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا ہم 3 سے کم پتھروں سے استنجا کریں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38، 2 پتھروں سے استنجا کرنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 42۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز کے لیے تشریف لائے، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے پاس 3 پتھر لاؤں، پس میں نے 2 پتھر پائے اور تیسرا تلاش کیا، لیکن میں نے وہ نہ پایا۔ میں نے لید یا گوبر کا ٹکڑا لے لیا، پھر میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے 2 پتھر لے لیے اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور فرمایا، یہ گندگی ہے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، رقص سے جنوں کا کھانا مراد ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39، 1 پتھر سے استنجا کرنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 42۔ سیدنا سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ڈھیلوں سے استنجا کرو تو طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40، صرف ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 44۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو وہ اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے اور ان کے ساتھ استنجا کرے، کیونکہ یہ اس کو کفایت کر جائیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41، پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ حدیث نمبر 45۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں جاتے تو میں اور مجھ جیسا ایک لڑکا میرے ساتھ پانی کا برتن اٹھا کر چلتے، پس آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 46۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، تم اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی کے ساتھ استنجا کرے، کیونکہ اس کے متعلق بات کرتے ہوئے مجھے ان سے حیا شرم آتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 47۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مشروب پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب وہ بیت الخلا آئے تو وہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے، نہ اس کے ساتھ اسے دھوئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 48۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے، دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 49۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مشرکوں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بول و براز کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم میں سے
کوئی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور قبلہ کی طرف رخ کرے کیونکہ وہ قبلہ کی طرف رخ کرے اور فرمایا تو میں سے کوئی 3 سے کم پتھروں سے استنجا نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 برف کے پانی کے ساتھ وضو کرنا۔ حدیث نمبر 50 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پس جب آپ نے استنجا کیا تو ہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ حکم الحدیث صحیح۔